کو جو ہے آئندہ مستقبل کے لیے تیار کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ وقت آنے والا جو یہ خطہ ہے, اس خطے کا ہر فرد جو ہے وہ ایک جس طرح اسپیشل بچے جو ہیں اپنی ہمت دکھا رہے ہیں, انشاءاللہ ہر نوجوان جو ہے اپنی اس تاریخ آزادی کشمیر کے لیے اپنا رول ادا کرے گا اللہ کی مہربانی سے. اور ہم یہ اقوام عالم کو آپ کے اس ایونٹ کے موقع پہ, میں انصاری صاحب آپ کے اس ایونٹ کے موقع پہ اقوام عالم کو بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کی بات کو سنو, اور یہ جو یہاں اسپیشل بچے ہیں ان کی بات کو بھی سنو. آؤ دیکھو یہ ہمارے بچے جو اسپیشل بچے جو سنتے نہیں ہیں, جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے, وہ بھی آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ اپنی تاریخ آزادی کے لیے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. چاہے ایک آپ غلام نبی فائی کو آپ گرفتار کریں, کتنے غلام نبی فائی کو جو آپ گرفتار کریں گے. یہاں میں آپ کے اس حوالے سے, اگر آپ مجھے پہلے بات ہوتی تو یہاں میری خواہش تھی, واقعی بہت اچھا تھا کہ اگر وزیر اعظم یہاں تشریف لے آتے اور یہاں جس طرح الیاس ایوب صاحب یہاں بیٹھے تھے, جس طرح ان کے اسکول کا بچہ جو ہے جب وہ پرفارمنس دکھا رہا تھا, وہ بات کر رہا تھا, تو ان کے چہرے جو ہے میں دیکھ رہا تھا الیاس ایوب صاحب کے, کہ ان کے چہرے سے سچی بات ہے کئی رنگ جو ہے بدل رہے تھے خوشی سے, جذبات سے, کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کس طرح ایک اچھی پرفارمنس جو ہے وہ دے رہا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اسپیشل ادارے ہیں اس سلسلے میں, جو ہماری حکومت سے پہلے سردار عتیق احمد خان صاحب نے آپ کے اس عقاب کے لیے جگہ جو ہے وہ دی تھی, انشاءاللہ آپ کے اداروں کے لیے بھی انشاءاللہ ہماری حکومت جو ہے, اور جو آنے والی حکومت ہے اس سے بھی ہم کہیں گے, عوامی صاحب ملیں گے, ان سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی حکومت آنے والی ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. مجھے یقین ہے کہ چودھری مجید وزیر اعظم بن جائیں گے. ان سے بھی آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ اسپیشل آتا بچوں کے لیے آئندہ آنے والی حکومت کا بھی فرض بنتا ہے ان کے لیے جگہ کا بھی مختص کریں, اور ان کا اسپیشل جو ہے وہ یہ میں اس محوش افتخار کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں ضروری اس بات پہ ہے, اور میں حکومت سے, آنے والی حکومت سے بھی یہ بحیثیت ایک شہری کے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں ایک بھرپور ایونٹ جو ہے مقرر کریں, اور اس کے لیے جو ہے ایک اسپیشل جو ہے ایک جو ہے اس کے لیے اعلان کریں, اور تاکہ یہ ٹھیک کہا یہاں الیاس ایوب صاحب نے کہ ایک اسپیشل بچوں کے لیے نوکری کا جو ہے ان کی بندوبست کیا جائے. اس میں ہماری حکومت نے آپ کے لیے ایک اسپیشل کوٹا مقرر کیا تھا, اور میں مطالبہ کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مطالبے کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کے پرسنٹیج مقرر کی ہوئی ہے انشاءاللہ اس پر ہم جو ہے پابندی سے جو ہے عمل کروائیں گے, اور اسپیشل لوگوں کو جو ہے اس کی نوکری دلوائیں گے. میں آخر میں آپ کا انصاری صاحب, آپ کے اسٹاف کا, سب کا جو ہے وہ انتہائی دل کی تھک رہی ہوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے ٹھیک کہا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا, اور میں اپنی طرف سے محوش افتخار کے لیے 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں. آپ کرنا بہت مہربانی. ہمارے ایک دوست ضمیر منہاز صاحب امریکہ ہوتے ہیں, اور انہوں نے میسج کنوے کیا تھا, اور ان کا نیفیو بھی آیا ہے, اس نے محوش کے لیے 15,000 روپے جو ہے وہ مجھے دے کر گیا ہے. میں ضمیر منہاز صاحب کا میں شکریہ جو ہے وہ ادا کرتا ہوں. جیسے کہ ذکر کیا گیا اسپیشل اولمپکس کا, اسپیشل اولمپکس ایک بڑی تحریک ہے اس ملک کے اندر, 186 ممالک کے اندر. میں اپنے سٹاف سے گزارش کروں گا کہ یہ بچے جو شور کر رہے ہیں, اگر دوسرے حال میں خواتین, اگر یہ خواتین میری بات سن رہی ہیں, اگر یہ سماعت رکھتی ہیں, اسپیشل نہیں ہیں, ان سے گزارش ہے دوسرے حال میں چلے جائیں, پلیز دوسرے حال میں چلے جائیں. وہ اتنا بڑا عالم نے علیحدہ سے اس لیے رکھا ہو, پلیز پلیز. معافی چاہوں گا چونکہ ڈسٹرب ہوتا ہے سارا ماحول. اسپیشل اولمپکس جو ہے ایک بڑی تحریک ہے اس ملک کے اندر بھی, اور 186 ممالک میں بھی. جیسے کہ کہا گیا کہ 2.5 ملین سے زائد اسپیشل ایتھلیٹس جو ہیں وہ اسپیشل اولمپکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور پاکستان میں ایک مضبوط سٹرکچر جو ہے پاکستان میں موجود ہے. محترمہ رونق لاکھانی, میڈم نسیم, سعید احمد صاحب, انیس صاحب, ارشد جاوید صاحب, عارف شفیع صاحب, بہت سے والنٹیئرز ہو رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں. لیکن جتنے عرصے سے میں منسلک ہوں, میں انوالو ہوں اسپیشل اولمپکس پاکستان میں نے جس شخصیت کو میں نے دیکھا دن رات کام کرتے ہوئے,
نہ انہیں کھانے پینے کا، نہ انہیں اپنے لباس کا، نہ ریسٹ کا خیال ہے، اور وہ اسپیشل بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے عرصے سے ان کی پروموشن ہوئی، اب وہ نیشنل اسپورٹس ڈائریکٹر ہیں اسپیشل اولمپکس پاکستان کے۔ اسلام آباد سے خصوصی طور پر تشریف لائے، اور یہاں سر ذوالفقار بیٹھے ہیں، یہاں صدف بھی بیٹھی ہیں، یہاں ہمارے اسکول کا سٹاف بھی بیٹھا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے بچوں کو جو ہے سر ذوالفقار نے فیڈرل اولمپکس میں انٹروڈیوس کروایا، لیکن جو پیار، جو محبت ارشد جاوید صاحب نے دی اسپیشل بچوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ ارشد جاوید صاحب کی محبت جو ہے ان بچوں کو ملک سے باہر لے کر گئی۔ میں گزارش کروں گا ارشد جاوید صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ارشد جاوید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، ہم اس قابل تو نہیں ہیں۔ میں تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا 2007 میں، جب ہم نے پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں ہم لوگ اسپیشل اولمپکس کو لے کے آئے ہیں۔ ذوالفقار صاحب نے مجھے کہا کہ جی وہاں پہ بھی آپ، کیونکہ ذوالفقار صاحب پہلے تربیلا انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایسے انسٹیٹیوٹ ہے، آپ وہاں جائیں اور وہاں پہ بھی جو اسپیشل بچے ہیں، جو انٹلیکچوئل ڈسیبل بچے ہیں، ان کے لیے بھی آپ ٹریننگ کا سلسلہ وہاں پہ شروع کریں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ارشد مغل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تھے، ابھی بھی شاید اس تقریب میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو ہم نے پہلے جو کمپٹیشن ہے وہ یہاں پہ کیے، تو اس وقت میں نے اس اوپننگ سیریمنی میں اپنے ریمارکس میں یہ کہا تھا کہ جو لوکل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بچے ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن اگر آپ کے بچوں کی پرفارمنس بہت اچھی رہی تو میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ورلڈ گیمز میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ آج ان ورلڈ گیمز میں 3 بچے گئے ہیں، تو میں نیکسٹ ورلڈ گیمز میں آپ کی جو کوچز کی، جو اسپیشلی میں کوچز کی طرف سے آؤں گا کہ کوچز کی جو سپورٹ ہے، ہمیں جو انسٹیٹیوشن کی جو سپورٹ ہے، اگر اسی طرح سے رہی تو میرپور آزاد کشمیر سے 3 بچے نہیں، اس طرح کے بہت سے بچے جو ہیں وہ ورلڈ گیمز میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اور میں آپ لوگوں سے جو میرپور کے یہاں پہ لوگ ہیں، جو پیرنٹس ایسے ہیں جن کے ہاں انٹلیکچوئل ڈسیبل بچے ہیں، وہ ان انسٹیٹیوشن سے ضرور رابطہ کریں، اور ہمارے جو اسپیشل اولمپکس کے لوکل پروگرامس ہوتے ہیں اس کے اندر ان کو ضرور پارٹیسپیٹ کرائیں۔ ہم لوگوں کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جو بچے اسکول لیول پہ، پھر نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کو ہی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹیسپیشن کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر کشمیر انسٹیٹیوٹ کا جو ہے وہ ان کے پوری مینجمنٹ کا، جو انہوں نے میوش کو ہر اس ٹریننگ کیمپ میں بھیجا، چاہے وہ کراچی تھا، چاہے وہ لاہور تھا، چاہے وہ اسلام آباد تھا، ان ٹائم انہوں نے ٹریننگ کے لیے بھیجا، اور آج اسی کی وجہ سے آج میوش افتخار کو کشمیر کے اندر ایک اس کی پہچان بن گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کشمیر کے اندر، یہ نہیں ہے کہ صرف میرپور کے اندر ہے، کشمیر کا جتنا حصہ بھی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اندر جتنے بھی انٹلیکچوئل ڈسیبل بچے ہیں ان کے لیے آپ سب لوگوں کا تعاون ہمیں چاہیے ہوگا۔ ہم اگلی ورلڈ گیمز میں، اگلی ہماری جو لوکل گیمز ہیں، ریجنل گیمز، نیشنل گیمز میں، اس میں ہم آزاد کشمیر سے چند بچے نہیں، ہم سینکڑوں کی تعداد میں بچے دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہوگا۔ میں تھوڑی سی اس کی پیچھے جو میوش کی سلیکشن کا ہے تھوڑا سا میں دہرانا چاہوں گا کہ میوش کی سلیکشن ورلڈ گیمز کے لیے نہیں ہو رہی تھی۔ جو ہم نے جو لاہور میں جو نیشنل گیمز کی، میں نے اپنے جو میرے ساتھ آفیشلز کام کر رہے تھے، ہم نے، کیونکہ ہم نے اس کے اندر، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر کوئی سفارش نہیں ہوتی کسی کی، چاہے وہ کسی پریزیڈنٹ کا بچہ ہے، چاہے وہ کسی پی ایم کا بچہ ہے، ان کو ہم کسی لیول کو اوپر نیچے نہیں دیکھتے، ان کو ہم سیم لیول پہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے اپنے آفیشل سے ڈسکس کیا کہ کیا میوش کا چانس بنتا ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، اس کا تو چانس نہیں بنتا۔
لیکن کیونکہ آزاد کشمیر سے ہم کچھ پارٹیسپیشن دلانا چاہتے تھے، ہم نے کہا چلے اس کو ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ ورلڈ گیمس میں ٹریننگ کیمپ میں کیسے پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے، ٹریننگ کیا ہوتی ہے. لیکن اس کے پیچھے جو اس کی نیشنل گیمز کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی کوچز کی ٹریننگ تھی اس کی وجہ سے ہی جو مہوش ہے وہ ورلڈ گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اس نے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں جو جہاں پہ ان کی ابھی آئی تھنک وہ ٹیچر یہاں پہ نہیں ہے مس شمائلہ، انہوں نے اس کی ٹریننگ میں بہت مطلب ان کی مدد کی ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہماری ٹریننگ کیمپس میں آئے، نیشنل گیمز میں آئے، اس میں انہوں نے بہت زیادہ اچھا پرفارم کیا اور آج ورلڈ گیمز کے لیے وہ سلیکشن اس کی ہو گئی اور آج آپ کے سامنے وہ اس نے پرفارم کر کے بھی دکھا دیا. بہت اچھا انہوں نے پرفارم کیا اور آج وہ گولڈ اور سلور میڈلز لے کے واپس آئی ہیں. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، پہلے ہی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ممبرس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے. اور کشمیر انسٹیٹیوٹ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر امجد انصاری صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے ممبرس کو اس قابل بنایا کہ وہ آج ورلڈ کلاس ٹیبل ٹینس کی پلیئر بنے. تھینک یو ویری مچ. معزز خواتین و حضرات، کسی مقرر نے شاید یہاں کہا کہ آج کس تقریب میں چیف گیسٹ کوئی نہیں تھا. واقعتاً کارڈز پہ ہم نے مینشن نہیں کیا کوئی چیف گیسٹ نہیں تھا. ہماری چیف گیسٹ یہاں مہوش افتخار ہی تھی، وہی ہماری چیف گیسٹ ہے. اب میں مہوش افتخار کو بلانے لگا ہوں. وہ آپ سے ہونا چاہتی ہے، وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہے. میرا گھر پنجیڑا میں ہے. میں پنجیڑا اسکول میں جب پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو ہر روز استانی مجھے اسکول سے گھر بھیج دیتی تھی کیونکہ میں سماعت اور گویائی سے محروم تھی اور ذہنی طور پر بھی پسماندہ تھی. اس لیے وہاں کی استانیاں مجھے پڑھا نہیں سکتی تھی اور مجھے ہر روز روتے روتے گھر واپس آنا پڑتا تھا. میں گزشتہ 9 سالوں سے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کائس میرپور کی طالبہ ہوں، جہاں پر مجھے ہر طرح کی تعلیم مفت دی جاتی ہے. میں اب 7 جماعت میں پڑھتی ہوں. میں ہر سال کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتی ہوں. گزشتہ 3 سالوں سے میں ٹیبل ٹینس کھیل رہی ہوں. میں نے فیڈرل اسپیشل اولمپکس اسلام آباد میں پوزیشن حاصل کی. میں نے نیشنل اسپیشل اولمپکس لاہور سے پوزیشن حاصل کی. میں نے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں کوچنگ کیمپ اٹینڈ کیے اور ورلڈ اسپیشل اولمپکس 2011 ایتھنز میں اسپیشل اولمپکس لاہور سے ایتھنز یونان کے لیے میرا انتخاب ہوا. میں نے اللہ کے فضل و کرم اور آپ سب کی دعاؤں کی بدولت ایتھنز میں ٹیبل ٹینس اسپیشل سنگل میں سونے کا تمغہ اور ڈبل میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا. اسلام آباد ایئرپورٹ پر میرا شاندار استقبال ہوا. جب مجھے منگلا پل پر لایا گیا تو میرپور کے شہریوں نے میرا بہت ہی اچھا استقبال کیا اور مجھے پھولوں کے ہاروں میں لاد دیا اور ایک جلوس کی شکل میں مجھے میرپور میں لایا گیا. میرے اسکول کے لڑکوں نے شہریوں کے ساتھ مل کر خوب جشن بنایا اور بینڈ کی تاپ پر خوب لڈی اور بھنگڑا ڈالا.
میں اپنے اس استقبال پر میرپور کے تمام شہریوں کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں جب اپنے گاؤں پنجیڑا آئی تو وہاں پر بھی میرا شاندار استقبال کیا۔ میرے دادا، میری دادی، ابا، میرے بھائی اور تمام رشتہ داروں، گاؤں والے بہت خوش ہوئے۔ میں اسپیشل اولمپک پاکستان کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے ٹیم میں شامل کیا۔ وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی نے یونان سے میڈل جیت کر آنے والی ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ میں نے بھی اس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بہت پیار کیا۔ وزیر اعظم سے ہم نے فوٹو بنوایا اور وزیر اعظم نے ہمارے لیے انعامات کا اعلان کیا، جس پر ہم سب بہت خوش ہوئے۔ ہمارا اسکول کرائے کی عمارت میں ہے۔ اگر حکومت اسکول کے لیے جگہ دے دے تو وہاں ہماری اچھی سی بلڈنگ بنے، کھیلوں کے لیے بڑا سا میدان ہو، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہو، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہاسٹل ہوں۔ تو پھر پڑھائی کے ساتھ ساتھ مزید کھیلوں میں حصہ لے کر ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں۔ آج کی اس تقریب میں جس طرح آپ سب نے میرا استقبال کیا، اس پر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد۔ تھینک یو۔ آزاد جموں کشمیر تعلیمی بورڈ کے آفیشیلز بھی یہاں موجود ہیں، میں انہیں بھی یہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مرزا جاوید اقبال صاحب کنٹرولر امتحانات تعلیمی بورڈ جو ہیں، انہوں نے اسکول کے لیے 5000 روپے کی ڈونیشن کا اعلان کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں انتہائی احترام کے ساتھ دعوت دوں گا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جناب ڈاکٹر بشیر چودھری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر جناب ڈاکٹر امجد انصاری صاحب، انصاری ویلفیئر ٹرسٹ کے ذمہ داران، کائز کے ٹیچرز، خصوصاً پرنسپل صاحبہ، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو ابھی الیاس ایوب صاحب نے بات کی دوبارہ کہ معذوروں کا کوٹا، تو ہم تو معذور کے لفظ کو بھول چکے، معذوری کو بھول چکے، ہم تو اسپیشل بچوں کی بات کرتے ہیں، ہم اسپیشل لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر تھوڑا سا ٹیکنیکلی اگر یہ بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے تو اللہ نے ان کی چھٹی حص جو ہے سینس آف ان کی جو ہے نا وہ زیادہ کر دیا۔ اور جس طرح الیاس ایوب صاحب کا جو یہاں اسٹوڈنٹ تقریر کر رہا تھا، وہ جو کمنٹری کر رہا تھا، وہ عام جو لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے۔
تو یہ معذوری والا لفظ تو معذرت کے ساتھ ایوب صاحب دوبارہ میرا خیال ہے کہ اس کو ریوائیو نہیں ہونا چاہیے. یہ اسپیشل بچے ہیں, اسپیشل لوگ ہیں, ان کے لیے اسپیشل جو ہے نا وہ انتظامات کیے جانے چاہیے. بہت ساری باتیں ہوئیں اور کافی لوگوں نے باتیں کی, کافی لوگ بولے. اب چونکہ ڈاکٹر امجد انصاری صاحب کے اپنے گھر میں عزیزہ کی ڈیتھ ہے اور یہ پروگرام لمبا ہوتا جا رہا ہے, میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. میں وش افتخار کو اور ان کے والدین کو, ان کے ٹیچرز کو, ان کی پرنسپل صاحبہ کو اور باقی جو بھی ان کے ساتھ لنکڈ ہیں ان کو مبارکباد دیتے ہوئے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. جناب مرزا خالد محمود صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے. انہوں نے اسکول کے لیے 5000 روپے کی ڈونیشن کا اعلان کیا, میں ان کا شکر گزار ہوں. ہمیں انصاری ویلفیئر ٹرسٹ برطانیہ کے فنانس بورڈ کے چیئرمین محترم بشارت شہین صاحب, مجھے اندازہ ہے کہ چونکہ آج کل صبح ان کی واپسی بھی ہے انگلینڈ, بہت سے کام ان کو بھی تھے. بہرحال ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ وقت دیا اور ایک مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. اصل میں انصاری ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام 1997 میں قیام عمل میں لایا گیا. تو اس وقت سے لے کر انصاری ویلفیئر ٹرسٹ نے ڈفرینٹ پروجیکٹ کیے. جہاں پہ انصاری ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین الحاج طارق محمود انصاری نے اور ان کی ٹیم نے انتھک محنتوں سے بہت سے پروجیکٹ پہ کام کیا جن میں ارتھ بھی شامل ہے. اسی کے ساتھ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کا قیام بھی انہی کی انتھک کوششوں کا نتیجہ تھا. اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا تو وہ گھر گھر جا کر اسپیشل بچوں کے ماں باپ سے یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ ہم ہر طرح کی تعلیمی سہولتیں مفت دیں گے, گاڑی آئے گی, پک اینڈ ڈراپ فری ہوگا, آپ اپنے بچوں کو تیار کر کے اپنے دروازے تک پہنچا دیں, ہم باقی سارا کام ہم خود کریں گے. اس وقت ماں باپ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بچے جو سن نہیں سکتے, یہ بچے جو بول نہیں سکتے, یہ پڑھ کیسے سکیں گے. لیکن 10-11 سال کے عرصے میں وقت نے یہ ثابت کیا کہ اسی اسکول کی ایک ہونہار طالبہ نے ایتھن میں جا کر نہ صرف ادارے کا, نہ صرف اپنے ماں باپ کا, بلکہ پوری پاکستانی اور کشمیری قوم کا نام روشن کیا. تو میں اسے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اصل میں یہ محض حسن اتفاق ہے کہ میں والد صاحب کی ناسازی طبع کی بنیاد پر 3 ماہ پہلے آیا تھا اور ان کی طبیعت چونکہ زیادہ خراب تھی, میں اپنے قریبی دوستوں سے بھی 3 ماہ میں ملاقات نہیں کر سکا. لیکن یہ پچھلے 2 ہفتے جب سے مہوش آئی, جب مہوش ایتھن کے لیے روانہ ہوئی تو ہم نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. پھر جب مہوش کامیاب ہو کر واپس آئی تو میں نے ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کیا, منگلا پل پر اس کا استقبال کیا گیا. مجھے پنجیرہ جانے کا اتفاق ہوا, میں اس کے ماں باپ, دادی دادا, باقی فیملی سے بھی ملا. مجھے اس اسکول میں بھی جانے کا اتفاق ہوا جس کی ٹیچر اسے ہر روز روتے ہوئے واپس کر دیا کرتی تھی. میں آج افتخار صاحب سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ مہوش جب وہ پنجیرہ اسکول کی طلبہ تھی تو وہ آپ کی بیٹی تھی, لیکن وہی مہوش جب کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن میں آئی, یہاں سے وہ ورلڈ ایتھنز اولمپک میں گئی, تو وہ جب واپس آئی تو وہ پورے اہلیان پاکستان کی بیٹی ہے, وہ پورے اہلیان کشمیر کی بیٹی ہے, جس پر ہم سب کو بچا طور پر فخر ہے. تو باقی باتیں جو یہاں پہ ہوئی ہیں میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا. مجھے بھی احساس ہے کہ ہمارے اندر سے جذبات اصل میں کچھ اور ہیں. تو یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں اسکول کے لیے جگہ کے حوالے سے, تو میں بحیثیت چیئرمین فنانس بورڈ انصاری ویلفیئر ٹرسٹ UK اور UK کے باقی ٹرسٹی کی طرف سے یہاں یہ اعلان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب بھی حکومت ہمیں جگہ فراہم کرے گی تو چونکہ انصاری ویلفیئر ٹرسٹ میر پر بھی یہاں پہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے اور انصاری ویلفیئر ٹرسٹ UK بھی وہاں پہ ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے. ہمارے اکاؤنٹ کو خفیہ نہیں ہوتے, ہمارے اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہیں.
स्कूल के तामीर की मद में मीरपुर के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए की रकम जो है ना वो रिजर्व करके रखी हुई है। जब भी हुकूमत जगह फराहम करेगी तो पहले फेज के लिए 1.5 करोड़ रुपया आपके पास मौजूद है। बाकी भी जितना कुछ हो सका हम करेंगे। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि इन बच्चों के लिए स्पेशल कम्प्लेक्स बने, खेल के मैदान हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो। ये हमारी भी एक जो ना वो ख्वाब थी। मुझे उम्मीद है कि उसकी ताबीर का वक्त करीब आ रहा है। मैं ख़ास तौर पर यहाँ शुक्रिया अदा कर देना मुनासिब समझता हूँ स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान का और जनाब अरशद जावेद साहब का। रोबीना यहाँ पर मौजूद हैं, फ़ारूक साहब मौजूद हैं, सर जुल्फ़िकार मौजूद हैं, बाकी लोग मौजूद हैं कि जिस तरह इन्होंने आज़ाद कश्मीर की टीम को स्पेशल ओलंपिक में इंट्रोड्यूस कराया है। तो मैं आज इस स्टेज की वसात से ये ऐलान कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर अगले रीजनल ओलंपिक आप मीरपुर में करवाएं तो एहलियान मीरपुर, एहलियान कश्मीर, अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट मीरपुर और अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके आपकी मेज़बानी करके फ़ख्र की सआदत हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस दरख्वास्त को कबूल करेंगे। तो मैं अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके के तमाम अहदेदारान की तरफ से, ट्रस्टीज की तरफ से, अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट के दीगर जो डोनर हैं उनकी तरफ से महविश इफ्तिखार को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके की तरफ से महविश इफ्तिखार के लिए 50,000 रुपये इनाम का ऐलान करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो भी सफ़र ये शुरू किया है ये सफ़र आगे बढ़ता रहेगा। एक साबिक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से हमें पता है कि जब भी कोई बंदा खेल के मैदान में आगे जाता है तो उसकी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि कभी वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। हम में भी एक ज़माने में बड़ा टैलेंट मौजूद था, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि शायद हम वो अपना टैलेंट पूरी तरह शो नहीं कर सके। अब ये वक्त है कि अगर आज़ाद कश्मीर की या मीरपुर की एक स्पेशल बच्ची ने खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों को बनवाया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मीरपुर या आज़ाद कश्मीर में हर तरह के खेलों में ऐसा टैलेंट मौजूद है कि अगर उसे मौका मिल जाए तो भी अपनी सलाहियतों के जोर दिखा सकेगा। मैं इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। मैं जनाब शाले शाहीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और जिस डोनेशन का ऐलान किया गया है वो आप सबके सामने महविश के सुपुर्द होनी चाहिए। महविश टीचर से गुजारिश है कि वो महविश को जो है वो स्टेज पे लेके आए। तो दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैम आप इसका चेक ले लें, अभी ले लें रखने के लिए। कासम इंस्टीट्यूट एक ज़िंदगी गुजार दी इन्होंने स्पेशल बच्चों के साथ, वो इंतहाई नासाजी तवा के बायस तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो महविश को अपने दस्ते मुबारक से तोहफ़ा देना चाहते हैं। तो मैंने शकील साहब से कहा था कि आप दे दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अब्बा जी खुद देना चाहते हैं। इस तरफ से अच्छा उस तरफ भी है। शकील साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए भी कोई तोहफा लाए हुए हैं। नवाज रतियाल साहब आज़ाद कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक जो चेयरमैन हैं वो शहरियों की तरफ से सुवेनियर देना चाहते हैं महविश को। उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ जनाब नवाज रतियाल साहब।
थैंक यू वेरी मच। हमारे एक दोस्त होमियोपैथिक डॉक्टर इफ्तिखार मुगल जो हैं वो भी सोवेनियर देना चाहते हैं। मैं उसको उनसे गुजारिश की तशरीफ लाएं। रो रहे हैं, वो जब गोल्ड मेडल लेंगे तो उनको इनाम मिलेगा। उनको चुप रहिए, उनको चुप करवा दें, मेहरबानी होगी आपकी, उनको नहीं मिलेगा। जनाब इशारत शहीन साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ, और मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा जनाब सैयद नज़ीर हुसैन गिलानी साहब से, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़कात और उशर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर से, कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। कुछ जो सोवेनियर हैं, हमारे मेहमान कराची से हमारी मेहमान तशरीफ़ लाई हुई है मोहतरमा बल्कीस बानो, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना सोवेनियर वसूल करें। कराची जाएंगी तो आपको याद रहेगा कि आप हमारे स्कूल आई थी, हमारे स्कूल का फंक्शन आपने अटेंड किया था। मोहतरमा बल्कीस बानो। रहेगी महविश की भी और हमारी भी। कराची से ही मोहतरमा अफशा स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं, टीचर्स हैं और स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ रखें मेरा मेहरबानी। गिलानी साहब से गुजारिश है कि वो थोड़ी देर के लिए रोकें। अरशद साहब, अगर अरशद साहब की इजाज़त से मैं अनाउंसमेंट एक करना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, आपको पहले बुलाना चाहिए था सोवेनियर के लिए। आप चूँकि आपका एहतराम भी मेरे दिल में है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सर्विसेज यहाँ नहीं, आपसे ज़्यादा सर्विसेज नहीं हैं, लेकिन बेसिकली बहुत ज़्यादा काम जो आज़ाद कश्मीर के बच्चों पे किया गया। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, जैसे कि मैंने बार बार अपनी अनाउंसमेंट में भी कहा, कि आज़ाद कश्मीर के बच्चों को स्पेशल ओलंपिक्स में ले जाने वाली एक शख्सियत जो है वो यहाँ मौजूद है। हम यहाँ सिर्फ सोवेनियर और फूल उन्हें इसलिए नहीं दे रहे, फॉर्मल ये कोई एक्टिविटी नहीं है, उनकी बहुत सी मोहब्बत है। मैं आप सबसे कहूँगा, बहुत सी शानदार तालियां उनके लिए बजाइएगा। बहुत ज़्यादा खिदमात उनकी। स्पीच थेरेपिस्ट है बेसिकली, वो बच्चे जो बोल नहीं सकते उनके साथ महीने साल लगा देते हैं, 2 लफ्ज़ उनकी ज़बान से निकालते हैं। और आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि वो बच्चा जो कोई चीज़ बोल नहीं सकता, कोई लफ्ज़ बोल नहीं सकता, जब कुछ अरसे के बाद वो अपने मामा पापा का नाम लेता होगा तो कितनी दवाएं निकलती होंगी इस शख्सियत के लिए, इस स्पीच थेरेपिस्ट के लिए। वालिदैन कितने खुश होते होंगे और अल्लाह ताला जो है वो कितने खुश होते होंगे। बहुत सी मोहब्बत और बहुत सी जात के साथ जुल्फ़िकार अली साहब, सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट, APS मंगला, ब्राइट हॉरिज़न। और सर जुल्फ़िकार जो है
یہ اس لیے یہ میرے اسکول کے بچوں کو بھی اسپیچ تھراپی کراتے ہیں، میری اسکول کی ٹیچرز کو بھی جو ہے اسپیچ تھراپی سکھاتے ہیں اپنے اسکول، اور اس کے علاوہ بہت سے پرائیویٹ بچوں کے ساتھ ان کا ہے. اور اسپیشل اولمپکس میں آزاد کشمیر کے بچوں کو اسپیشل اولمپکس میں انٹروڈیوس کرانے کا سہرا جو ہے وہ سر ذوالفقار کے سر ہے. بہت ساری تالیاں سر ذوالفقار کے لیے. چیف کوچ ہمارے ٹیبل ٹینس کے جو یہاں بچوں کو سکھاتے رہے، پاکستان کے تمام بچے، پاکستان کی جو ٹیم گئی اسلام آباد سے، کراچی سے جو بچے ایتھنز گئے اور ان کے ساتھ رہے ایز اے چیف کوچ، وہ یہاں موجود ہیں، واقعات سے تشریف لائے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، پاک سے ان کا تعلق ہے، لیکن واقعات بیس کرتے ہیں. محمد فاروق صاحب، بہت ساری تالیاں محمد فاروق صاحب کے لیے. وہ ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ویڈیوز میں یہ میچ کے دوران بھی جو ہے یہ بچوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ رہی. اور میں دیکھ رہا تھا جب ڈبلز کا مقابلہ ہوا، اسامہ چونکہ وہ بولتا ہے سنتا ہے، میں سنتی اور بولتی نہیں ہے، لیکن فاروق صاحب سائن لینگویج میں اس کو سمجھا رہے تھے قریب لا کے. جب ایک گیم اگر ہوئی اس کے بعد، اور بہت زیادہ کمٹمنٹ ڈیووشن جو ہے فاروق صاحب کی جو ہے وہ ساتھ رہی. اور بہت سارا شکریہ بھی فاروق صاحب کا. لگتا ہے گیلانی صاحب سے تعارف ہو گیا، فاروق صاحب کا آگے بات سے ہیں، تو بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا. مجھے یاد ہے جیلم کا ریلوے اسٹیشن اور انتہا کی سردی اور پھر ایک دفعہ انتہا کی گرمی. بچے جب کراچی کے اے پی ایس کے دارالزینت کے ٹائز کے اور ان بچوں کے ساتھ ایک ٹیچر گئیں اور اسلام آباد کے ساتھ رہیں، اور میں ان کو فون کرتا تھا، اور میرے خیال سے ان کی جو کمٹمنٹ ہے، ڈیووشن ہے، وہ ارشد جاوید صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی، اور سر ذوالفقار ہیں اسپیشل اولمپکس کے، اور جو آفیشیل والنٹیئرز جو ہیں، اے پی ایس کی ٹیچر مس صدف بشیر، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوینئر لیں. یہ بچوں کے ساتھ رہیں کراچی، بچوں کو سنبھالا، ان کو سکھایا، لے کے گئیں، واپس لائیں، اور یہ اکیلی خاتون جو ہیں یہ ان بچوں کے ساتھ تھیں. میں صرف ایک دن ریلوے اسٹیشن پر جیلم بیٹھ کے تھک گیا تھا کہ ٹرین کا انجن فیل ہو گیا تھا گجرات میں، اور لاہور سے انجن آیا تھا، اندازہ کر لیں کتنی دیر سے پھر آیا ہوگا، اور انجن بھی پاکستان ریلوے کا ہو. لیکن یہ لوگ نہیں تھکے تھے، میں تو جیلم ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا تھک گیا تھا ان کو ریسیو کرتے ہوئے. بہت ساری تالیاں سب کے لیے. اسلام آباد سے آئی ہوئی ہیں ہماری ایک اور کوچ جو ان بچوں کے ساتھ رہی، اس ٹیم کے ساتھ رہی، 4 لوگوں کی ٹیم جو پاکستان سے گئی تھی ٹیبل ٹینس کی، مس روبینہ. میں ان سے بھی کہوں گا وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا سوینئر جو ہے وہ وصول کریں. یہ وہ مس روبینہ ہیں کہ جو مہوش کے لیے جنہیں اسپیشل سائن لینگویج سیکھنی پڑی، اشاروں کی زبان سیکھنی پڑی، کیونکہ اسلام آباد میں مہوش رہتی ہے اسپورٹس کمپلیکس میں، یہی اس کی لک آفٹر کرتی ہیں. بہت ساری تالیاں روبینہ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اب میں آخر میں ارشد جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوینئر اور پھول ریسیو کریں. اور ارشد جاوید صاحب ایک درویش صرف آدمی ہیں، ان کے لیے کچھ زیادہ بہت ساری تالیاں ارشد جاوید صاحب کے لیے اور بہت ساری دعائیں ان کے لیے.
بھاگتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. سب ذوالفقار کو پتا ہوگا کہ ان کے نہ تھکنے کا راز جو ہے وہ کیا ہے. جی بہت شکریہ. اچھا سب کہہ رہے ہیں کہ دعائیں سب کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چونکہ یہ ہمارے اسکول کی سالانہ تقریب نہیں ہے، اس دفعہ ہمارے اسکول کی سالانہ تقریب نہیں ہو پائی. جیسے یہاں ذکر ہوا کہ بورڈ میں ہمارے بچے پہلی بار گئے ہیں، بورڈ کا رزلٹ اب 9th کا آنے والا ہے. 8th ایلیمنٹری میں ہمارے بچے پاس ہوئے. بورڈ کا جب رزلٹ آئے گا اس کے بعد ہم کوئی اپنا گریڈ فنکشن کریں گے. لیکن سیشن جو کہ ہمارا اوور ہو چکا، شاید ہمارا اینول فنکشن بھی اب ذرا سا تاخیر سے ہو. اسکول کی ایک روایت ہے، اس روایت کو یہاں آگے بڑھائیں گے جناب بشارت شہین صاحب جو ہیں چیئرمین فنانس بورڈ، ان کی اجازت سے، کہ جو اسکول کی ہماری ٹیچرز ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اسکول کی ٹیچرز کو بھی جو ہے وہ oblige کیا جائے. اور آج جو ہے سیشن جو ہمارا گزر گیا، اس سیشن کی بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ جو ہے اس کے لیے نومینیشنز ہیں. اور ایک ٹیچر جو ہماری ہیں وہ انہوں نے اچیو کیا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ. لفافہ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے کہ بیسٹ ٹیچر جو ہیں وہ کون ہیں، اور یہ لفافہ ان کے پاس جائے گا، وہ خود ہی کھولیں گے تو بتائیں گے کہ بیسٹ ٹیچر جو ہے کائس کی اس پریویس سیشن میں کون رہی. اور بیسٹ ٹیچر کو جو ہے یہ دیا جا رہا ہے 10,000 روپیہ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ہے اس دفعہ. اور یہ ٹیچر کو دیا جا رہا ہے ہماری اس سیشن کی بیسٹ ٹیچر. یہ کھولیں گے تو پتہ چلے گا کس کا نام ہے. تہمینہ یاسین. تہمینہ یاسین، بیسٹ ٹیچر آف دی سیشن، تہمینہ یاسین. ویسے آپ نے تو سیشن کی ہے. تھینک یو ویری مچ. میں آپ ٹرسٹ کے انسانی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو فنانس بورڈ کے چیئرمین ہیں بشارت شہین صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ ایک سوینیر جو ہے سید نذیر حسین گیلانی صاحب کی خدمت میں پیش کریں تاکہ انہیں یاد رہے کہ ہمارے اسکول کی تقریب میں آپ کی شکریہ، آپ مہربانی مظفر آباد سے تشریف لائے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میوش کے مظفر آباد میوش میتھن جانے لگی تھی، ہمیں کال کیا گیا مظفر آباد، گیلانی صاحب کے آفس میں گیا اور گیلانی صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے ملوایا. وزیر اعظم سردار لطیف خان صاحب باخبر ہیں میوش کے بارے میں کہ میوش گئی ہے، لیکن چونکہ حکومت جو ہے وہ اپنے شاید نئی فارمیشن ہو رہی ہے، جیسے کہ کنور صاحب نے بھی کہا اور چودھری اشرف صاحب نے بھی. وزیر اعظم صاحب نے بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہوں نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا. مظفر آباد میں ہمارے ساتھ ہم مہمان تھے، سید نذیر گیلانی صاحب بھی وہاں موجود تھے اور انہیں کے ساتھ سے وہاں میٹنگ ہوئی. بشارت شہین صاحب کہہ رہے تھے برطانیہ میں صرف پھول دیتے ہیں مہمانوں کو، پھولوں سے ہی اپریسیشن دی جاتی ہے. میں نے کہا کہ پھول پاکستان میں صرف پھول دینے کی روایت نہیں ہے، چلیں پھول کے ساتھ سوینیر ہوں گے تو تبھی تو پھول بھی ہیں اور سوینیرز بھی ہیں سب کے لیے. سب کی محبتوں کا شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں. میں گزارش کروں گا جناب سید نذیر حسین گیلانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خدمات کا اعلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائس کی انتظامیہ،
اس تقریب کے منتظمین، شرکائے محفل، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ گزشتہ مہینے ہماری ایک تقریب میں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کی ایک طالبہ مہوش افتخار چند دنوں تک ایتھنز میں انٹرنیشنل اولمپکس میں آزاد کشمیر کی نمائندگی کریں گی، اور اس تقریب میں جناب وزیر اعظم بھی موجود تھے، اور ہم نے انہیں دلی دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اور اس کے بعد جب خبروں میں اسپیشل اولمپکس کے حوالے سے کوئی خبر نشر ہوتی تو میری آنکھیں اس جستجو میں رہتی کہ میں اپنی اس بیٹی کو وہاں پہ دیکھ سکوں، اس ڈائس پہ دیکھ سکوں جس پہ دیکھنے کی خواہش ہم سب کی تھی، اور جس کو دیکھنے کی خواہش سے ہم نے اس کو رخصت کیا تھا۔ تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذات پاک نے ہم سب کی اس خواہش کو پورا کیا۔ میں مہوش افتخار کو، اس کے والدین کو، اس کے اساتذہ کو اور خطہ میرپور کے تمام خواتین و حضرات کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ اعزاز صرف انصاری صاحب کے ادارے کا اعزاز نہیں، یہ اعزاز صرف میرپور کا اعزاز نہیں، یہ اعزاز صرف آزاد کشمیر کا اعزاز نہیں بلکہ پورے خطہ کشمیر کا اعزاز ہے، اور ہم سب کو اس پر فخر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، انسانیت کی بہبود کا جو کام ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نصرت سے حاصل ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو یہ خدمت انجام دینے کی توفیق بخشتے ہیں، صرف وہی بندے یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں، اور یقیناً یہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کی عزت، اس کے منصب، اس کی شہرت، اس کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، صرف ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز انسانیت کو نفع دیتی ہے، انسانیت کو فائدہ دیتی ہے، انسانیت کی بہبود کے لیے ہوتی ہے، وہ زمین پر باقی رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر امجد انصاری صاحب کو، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام تنظیموں کو جو انسانیت کی بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں، جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہیں، جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، ابھی 5 سال پہلے جب زلزلہ آیا تھا، اور میں بھی اس پر نصیب خطے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ وہ قیامت ٹوٹی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر سے لوگ ہماری دستگیری کے لیے آئے، کیوبا سے، گوئٹے-مالا سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ایسے ممالک سے آئے جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے۔ ہمارا ان کے ساتھ نہ تو کوئی مذہب کا رشتہ تھا، نہ کوئی زبان کا رشتہ تھا، نہ کوئی علاقے کا رشتہ تھا، نہ تہذیب کا رشتہ تھا، نہ ثقافت کا رشتہ تھا، صرف اور صرف انسانیت کا رشتہ تھا، جس کے احترام میں وہ ہمارے پاس پہنچے اور انہوں نے ہماری خدمت کی۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جو اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں اس وقت بہت متاثر ہوا ہوں ڈاکٹر امجد انصاری صاحب سے کہ ان کے گھر میں ایک موت ہوئی ہے، اور انہوں نے اس تقریب کا چونکہ اہتمام کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو
मुलतवी करना मुनासिब नहीं समझा। ये होती है कन्विक्शन, ये होती है कमिटमेंट। तो इसलिए जो लोग इस जज्बे से काम करते हैं, इस खलूस से काम करते हैं, उसके नताइज भी इंशाअल्लाह उसी तरह के मुरतब होते हैं। जिस तरह आज हम उनके अदारे की एक होनहार तालबा के बारे में इस तकरीर में देख रहे हैं, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ बहुत सी बातों का जिक्र हुआ, मैं गुफ्तगू को तूल नहीं देना चाहता, इसलिए कि उन्होंने जनाजे में शिरकत करनी है, और अगर हमें अल्लाह ताला ये सआदत दे तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जनाजे का वक्त अगर पता हो तो मैं भी उसमें इंशाअल्लाह हाजिरी दूंगा। तो मैं इस गुफ्तगू को तूल नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि जो भी मसाइल हमारी गैर सरकारी तंजीमों को दरपेश हैं उनका हम इदराक रखते हैं, और हमारी भरपूर कोशिश है। और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात आपसे कहता हूँ, मैं तमाम बातों को दोहरा नहीं सकता, तमाम बातों का जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर ये कहता हूँ कि हमारी भरपूर कोशिश है कि ये जो तंजीमें इस्लाम के लिए हमारा साथ दे रही हैं, हम उनका साथ दें, हम अपने वसाइल को उनके लिए वक्फ कर दें, और इसमें इंशाअल्लाह हमारा भरपूर तावन उनको हासिल रहेगा, और इसमें किसी किस्म की उनको इंशाअल्लाह हमसे शिकायत पैदा नहीं होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया जनाब गिलानी साहब का, सबका फर्दर शुक्रिया नहीं अदा किया जा सकता। मैं अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के स्टाफ, बच्चों की तरफ से, और सबका मैं आमद पे शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से लोगों से मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ जिनको मैं बुलाना चाह रहा था, लेकिन मैं बुला नहीं सका रोस्टर पे, चूँकि वक्त नहीं था, और जैसे कुछ मसला चूँकि ऐसा है कि चूँकि डेथ भी हुई है, हमें भी जाना है, तो इसलिए मैं एक दफ़ा फिर से तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारी जो ड्रामेटिक क्लब की टीचर्स हैं जिन्होंने इस एक्टिविटी के लिए बच्चों के लिए तैयार किया, आखिर में उन सब के लिए एक दफ़ा फिर से तालियां बजा दीजिएगा। मैं मैवश की जानिब से भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और शहर के बाहर से जितने लोग आए हुए हैं उनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया, दूर दराज से आए, गिलानी साहब तो आबाद से तशरीफ़ लाए, तमाम अहबाब का शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि आप अपने नशिस्तों पे ही तशरीफ़ रखें, आपको रिफ़्रेशमेंट जो है यहाँ नशिस्तों पे ही हम सर्व करेंगे। मैं अपनी बात का जो इख्तिताम है वो शुरू में जो मैंने एक आयत करीमा तिलावत की थी उसके तर्जमे के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि इन्ना शर्र दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून, कि बेशक तमाम जानदारों में से गूंगे और बहरे वो हैं जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और फ़राज़ तहसीन पेश करता हूँ। ये एजाज़ सिर्फ अंसी बहबूद के लिए काम कर रही हैं, जो इंसानियत की फलाह के लिए काम, उस पर नसीब से कैसे ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे वो क़यामत टूटी थी, तो हमने देखा कि दुनिया भर से लोग हमारी दस्तगीरी के लिए आए, क्यूबा से, ग्वाटेमाला से। हमारा उनके साथ ना तो कोई मजहब का रिश्ता था, ना कोई ज़बान का रिश्ता था, ना कोई इलाके का रिश्ता था, ना तहजीब का रिश्ता था, ना सकाफत का रिश्ता था, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का रिश्ता था, जिसके एहतराम में वो हमारे पास पहुँचे। और उन्होंने डॉक्टर अजीज अंसारी साहब से कि उनके घर में एक मौत हुई है और उन्होंने इस तकलीफ का क्योंकि एहतमाम कर रखा था, इसलिए उन्होंने इसको मुलतवी करना मुनासिब नहीं समझा। ये होती है कन्विक्शन, ये होती है कमिटमेंट। तो इसलिए जो लोग इस जज्बे से काम करते हैं, इस खुलूस से काम करते हैं, उसके नताइज भी इंशाअल्लाह उसी तरह के मुरतब होते हैं। जिस तरह आज हम उनके अदारे की एक होनहार तालबा के बारे में इस तकरीर में देख रहे हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ बहुत सी बातों का जिक्र हुआ, मैं गुफ्तगू को तूल नहीं देना चाहता, इसलिए कि किधर दे रहे हैं सारे।